اور دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، دنیا کا اتہاس اور دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ راجا، راجگان، بادشاہ اور نواب، راجا اور راجگان، بادشاہ اور نواب جو اپنا رشتہ کرتے تھے تو راجا کی لڑکی راجا ہی لیتا تھا، اور اپنی بہو بنانے کے لیے راجا بیٹے کے لیے کسی راجا ہی کی بیٹی کو بہو بنا کر لاتا تھا۔ یہ ہندوستان نہیں، دنیا کی تاریخ ہے، سنسار کا اتہاس ہے، ورلڈ کا ہسٹری ہے یہ، کہ راجا ہی راجا کے وہاں رشتہ داری کرتا تھا، بادشاہی بادشاہ کے وہاں رشتہ داری کرتا تھا۔ اکبر اعظم کا نام تو سنا ہے نا؟ اکبر ظہیر الدین بابر اعظم کا پوتا، نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا، نور الدین محمد جہانگیر کا باپ، شہاب الدین شاہ جہاں کا دادا، اور محی الدین اورنگزیب عالمگیر کا پردادا ہے اکبر اعظم۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کیونکہ اس معاملے کو اوپن کرنے کے لیے کچھ سہیوگ تو فلمی دنیا نے بھی کیا ہے۔ بھائی جودھا بائی کون تھی؟ مہاراجا ٹوڈرمل کی بیٹی۔ جودھا بائی مہاراجا ٹوڈرمل کی بیٹی تھی۔ مہاراجا ٹوڈرمل نے اپنی بیٹی جودھا بائی اکبر اعظم کے نکاح میں دی، اور شہزادہ سلیم جو بادشاہ بنتے وقت جہانگیر کے لقب سے تخت پر بیٹھے، یہ جہانگیر کس کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے؟ جودھا بائی کے۔ تو جودھا بائی جہانگیر کی ماں ہے، اور مہاراجا ٹوڈرمل جہانگیر کے سگے نہیں سمجھتے؟ ارے بابا میں بار بار بولتا ہوں کہ جیو، اور ہم آپ کچھ میں بولوں کچھ تم بولو یار۔ ویسے دیکھو تم لوگ چپ رہو گے نا تو میں تھوڑا کنفیوز میں ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے ایک بابا جی سے پوچھا تھا کہ بابا جی کچھ لوگ تو بولتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بولتے، تو آپ ذرا ایڈریس نوٹ کروا دیں کہ کون کون بولتا ہے اور کون نہیں بولتا، کیونکہ یہ ایڈریس نوٹ رہے گا تو میں ایک ایک کو تاڑ لوں گا کہ یہ قیامت تک نہیں بولے گا۔ تو بابا جی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا صرف 2 لوگ نہیں بولتے، باقی سب بولتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ دونوں کا ایڈریس نوٹ کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک تو وہ نہیں بولتا، اللہ کی مخلوق کے لات سے مت مارو۔ بے زباں جانور پر یہ بھی ظلم ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم۔ آئیے حضرت تشریف لائیں۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ دائمۃ ابدا کثیرا والحمد للہ رب العالمین۔ تو جہانگیر کے مہاراجا ٹوڈرمل کون ہوئے؟ دور کے نہیں، چچیرے ممیرے نہیں، بلکہ سگے نام ہے نا۔ جہانگیر کو مہاراجا ادے سنگھ چوہان نے اپنی بیٹی دی جگت گوسائی۔ جہانگیر بادشاہ کو، جن کے متعلق سرکار مجدد پاک الف ثانی نے فرمایا کہ اللہ نے اگر مجھے جنت عطا کی تو جہانگیر کو لیے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اس جہانگیر بادشاہ کو مہاراجا ادے سنگھ چوہان نے اپنی بیٹی جگت گوسائی دی، اور اس جگت گوسائی کے پیڑ سے شہاب الدین شاہ جہاں پیدا ہوئے۔
تو مہاراجا ادے سنگھ جہانگیر کے کون ہوئے؟ سسر بابا شاہ جہاں کے نانا ہوئے. شاہ جہاں کی ماں جگت گوسائی اور جگت گوسائی کے باپ مہاراجا ادے سنگھ چوہان. تو شاہ جہاں کے نانا ہوئے اور ادھر ادھر کا رشتہ نہیں بلکہ سگا رشتہ. بہت دھماکے ہو رہے ہیں پیچھے کوئی حال وال تو نہیں آ گئے کسی کو؟ جی 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 ہاں، قاسم بابا رہیں گے تو دو چار کو حال یوں ہی آ جائیں گے. اسی طرح شاہ جہاں کی ایک بیوی تو ارجمن بانو بیگم ہے اور ایک بیوی ہے مہاراجا سورج مل جاٹ کی بیٹی مان بائی. مان بائی شاہ جہاں کی بیوی ارجمن بانو بیگم کے علاوہ تو مہاراجا سورج مل جاٹ شاہ جہاں کے کون ہوئے؟ رشتہ نہیں معلوم، سسر ہوئے نا. اسی طرح مالوا کے بادشاہ باز بہادر، ان کی بیوی رانی روپ متی. گجرات احمد آباد کے بادشاہ سلطان محمود بیگڑا، ان کی بیوی رانی روپ متی. آج بھی احمد آباد میں مرزا پور آپ جائیں اور مرزا پور میں رانی روپ متی کی مسجد کو دیکھیں. دنیا جہان کے بڑے بڑے سیاح آتے ہیں اور رانی روپ متی کی اس مسجد کی تصویریں لے لے کر جاتے ہیں جو پتھر پر نقاشی کی گئی ہے. آج بھی انسان کی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ رانی روپ متی نے کتنی عظیم مسجد بنوائی مرزا پور احمد آباد میں. اسی طرح بیجاپور میں سلطان عادل شاہ دوم کی بیوی بھاگیہ لکشمی. گولکنڈا حیدرآباد سلطان محمد قلی قطب شاہ کی بیوی پاروتی. یہ چھوٹے چھوٹے اگزامپل بزم ادب اصلاحی کمیٹی اور مخدوم اشرف ویلفیئر سوسائٹی کی دعوت پر اس جلسے میں آنے والے برادران اسلام، یہ چند باتیں میں نے اس لیے بتائی کہ یہ دنیا کا اتہاس رہا ہے کہ کوئی راجا اپنی بیٹی کسی راج گھرانے میں ہی دیتا تھا اور کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے بہو بنا کر لانا ہو تو کسی راجا ہی کی بیٹی کو بہو بنا کر لاتا تھا. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ہمارے ہندوستان میں اسلام پھیل گیا. ہندوستان میں جب اسلام نہیں آیا تھا، مکے اور مدینے میں ہی اسلام تھا یا جزیرۃ العرب میں؟ میں اتہاس بتا رہا، میری ایک بات کو نوٹ کریں آپ. جب اسلام مکے اور مدینے کی حد تک تھا یا جزیرۃ العرب کی حد تک اسلام تھا، اس وقت سرکار کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں دنیا میں دو سپر پاور تھے. ایک تو قیصر روم، دوسرا کسرا ایران. قیصر و کسرا، حضرت قیصر و کسرا یہ بڑی دو شکتیشالی طاقتیں تھی. قیصر و کسرا، قیصر روم، کسرا فارس، دو بڑی طاقتیں تھی یہ سرکار کائنات کے زمانے میں. اور مکے سے مدینہ آنے کے بعد جب اسلام کے لیے امن ہو گیا، مارکہ عہد کے بعد
اللہ کے رسول نے بادشاہوں کے پاس اسلام کے لیے پیغام بھیجے، یمن کے بادشاہ کے پاس، حبشہ کے بادشاہ کے پاس، شام کے بادشاہ کے پاس، قیصر بادشاہ کے پاس، کسرہ فارس کے پاس، بادشاہوں کے پاس، 7 بادشاہوں کے پاس اللہ کے رسول نے پیغام بھیجے، دعوتی پیغام، اور ہر پیغام میں قریب قریب ایک ہی جیسا ملتا جلتا میٹر تھا کہ اللہ کے نام سے شروع، جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے رسول محمد کی جانب سے فلاں بادشاہ کے نام، فلاں بادشاہ کے نام، 7 بادشاہوں کے پاس سرکار کائنات کے قاصد سرکار کا پیغام لے کر پہنچے۔ کس نے اسلام قبول کیا اور کس نے نہیں کیا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر ہمارے علماء اور پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کا یہ پیغام کسرہ فارس خسرو پرویز کے پاس گیا تو یہ گھمنڈی راجا تھا ایران کا، کیونکہ بڑی طاقت تھی نا، جیسے بش کو بڑا گھمنڈ تھا، یہ او کی باما کو بھی بڑا گھمنڈ ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنی او بھی دیکھی اور باما بھی دیکھی، نہ جانے کتنے بشوں کے ہم نے ہوائیں نکال دی ہے۔ ہم سے مراد زمانے میں ہم مراد بھی ہے۔ بہرحال تو کسرہ فارس خسرو پرویز کے پاس جب اللہ کے رسول کا نام مبارک گیا تو اس کمینے آگ پرست راجا نے سرکار کے اس لیٹر کو پھاڑ دیا، خط کو، اور گھمنڈ میں یہ جملہ کہا کہ کیا عرب کے گڈریوں کے بتائے ہوئے راستے پر اب ہم کو چلنا پڑے گا؟ معاذ اللہ، کروڑوں بار معاذ اللہ۔ یہ جملہ کہہ کر حضور کے لیٹر کو پھاڑ دیا۔ قاصد نے جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، کسرہ فارس خسرو پرویز نے آج کے خط مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، دیکھا اور مسکرا کے فرمایا کہ اس نے اللہ کے آخری نبی کے خط کے ٹکڑے کر دیے، ان قریب اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دے گا۔ بے شک بے شک، ان قریب اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دے گا۔ اور سرکار کے یہ فرمانے کے ٹھیک 7 برس کے بعد، سرکار کے یہ فرمانے کے ٹھیک 7 برس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں نے ایران پر اسلامی جھنڈا اور کسرہ فارس ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت تباہ ہو گئی، غارت ہو گئی۔ ایران کے فتح ہونے کے بعد وہ زمانے کا ایک دستور تھا کہ ہار جانے کے بعد جو جنگی قیدی ہوتے تھے، چاہے مرد ہو یا عورتیں، جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جاتا تھا، لونڈی اور غلام بنا لیا جاتا تھا جنگی قیدیوں کو۔ میں اپنے اصلی موضوع پر آ رہا ہوں اور جو وعدہ کر رہا تھا میں مسلسل 5 دن سے وہیں پر آپ کو لا رہا ہوں۔ جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنایا جاتا تھا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے ہزاروں لوگ جنگی قیدی کی شکل میں مدینہ لائے گئے۔ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ کتاب کا نام یاد رکھیں، تاریخ ایران۔ دوسرا نام یاد رکھیں، تاریخ خسرو شاہی۔ تیسری کتاب کا نام یاد رکھیں، تاریخ زرتشتی۔ یہ ایران کی 3 عظیم تاریخی کتابیں ہیں۔ خسرو پرویز آگ کا پجاری تھا۔ ایران میں زرتشتی لوگ تھے، آگ کے پوجنے والے۔
خسرو پرویز کی 2 بیٹیاں تھیں. خسرو پرویز کی 2 بیٹیاں، بڑی بیٹی مہربانو، چھوٹی بیٹی شہربانو. نام پھر یاد رکھیں، خسرو پرویز ایران کے بادشاہ جو آگ کا پجاری تھا غیر مسلم، اس کی 2 ہی بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا. بڑی بیٹی مہربانو، چھوٹی بیٹی شہربانو. راج رہتے پر، بادشاہت رہتے پر، حکومت رہتے پر، جب حکومت تھی، جب خسرو پرویز کا راج تھا، جب خسرو پرویز کی بادشاہت قائم تھی، اس وقت خسرو پرویز نے اپنی بڑی بیٹی مہربانو کا نکاح میوات کے راجا ہریش چندر کے بیٹے چندر گپت سے کر دی تھی. میوات کا راجا مہاراجا ہریش چندر، اس کا بیٹا چندر گپت سے شادی کر دی تھی مہربانوں کی، اس کے بادشاہت کے دور میں ہی. اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا، اور ایران کے بڑے بڑے راج گھرانے کے لوگ قیدی بن کر، لونڈی اور غلام بن کر مدینہ فاروق اعظم کے دربار میں پہنچائے گئے. فاروق اعظم نے تمام جنگی قیدیوں کا معائنہ کیا، تعارف کروایا گیا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ وت منتری تھا، اور یہ کیا بولتے ہیں وزیر داخلہ تھا، اور یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ بڑے بڑے منتری ہو، یہ عہدیدار. اور اسی ضمن میں جب عورتوں کا نمبر لگا تو تعارف کروانے والے نے کہا کہ امیر المومنین، یہ شاہ ایران خسرو پرویز کی بیٹی ہے شہربانو. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغور شہربانو کو دیکھا اور اس سے تصدیق چاہی کہ کیا تم شاہ ایران خسرو پرویز کی بیٹی ہو؟ بی بی شہربانو نے کہا کہ ہاں، میں شاہزادی ہوں اور خسرو پرویز کی چھوٹی بیٹی ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں پردے میں لے کر جاؤ. اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا، جس میں عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو درداء، ابو ذر غفاری، ابو عبیدہ بن جراح، یہ مجلس شورا میں لوگوں کو بلایا اور ان صحابہ کے سامنے بات رکھی کہ یہ لڑکی شاہی خاندان کی ہے، بادشاہ کی پوتی ہے، اس نے کبھی تکلیفوں کو نہیں دیکھا، نہ کبھی خدمت اور غلامی کی. اس لڑکی کو لونڈی بنا کر رکھنا، نوکرانی بنا کر رکھنا ٹھیک نہیں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی مدینے کے اچھے باعزت نوجوان سے اس کا نکاح کر دیا جائے تاکہ یہ عزت نفس کے ساتھ مدینہ میں رہ سکے. تمام صحابہ اکرام نے کہا کہ امیر المومنین، اسلام یہی تو اخلاق کا درس دیتا ہے. اسلام کی یہی خوبی ہے کہ اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے. جو بات آپ کے ذہن میں آئی ہے امیر المومنین، بہت بہتر ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا ہی کریں. فاروق اعظم نے مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا کو بلایا، کہا علی، تمہارے دونوں بیٹے نبی ذاتے ہونے کی وجہ سے راجکمار اور شہزادے ہیں. تمہارے دونوں بیٹے حسین و حسن نواسے رسول ہونے کے سبب مدینے میں شہزادے ہیں. مدینے کے تمام نوجوانوں میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ شاہ ایران خسرو پرویز کی بیٹی جو جنگی قیدی ہو کر آئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ شہربانوں کا عقد و نکاح تمہارے بیٹے حسین سے کر دیا جائے. مولا کائنات علی مرتضی نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کی رائے سے مجھے اتفاق ہے، جیسا آپ بہتر سمجھیں. سیدنا فاروق اعظم نے حسین پاک کو بلوایا، کہا شہزادے، تیرے لیے ایک لڑکی ہم نے پسند کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا عقد اس سے کر دیا جائے
اور میری اس رائے سے تمہارے بابا علی مرتضیٰ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ حسین پاک نے کہا کہ امیر المومنین آپ اور میرے بابا علی مرتضیٰ میرے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی کہ فاروق اعظم کے ذہن میں یہ بات آئی، حضرت تاریخ ایران اٹھا کر دیکھیں آپ، خسرو پرویز کی مرضی یہ تھی کہ مہربانوں شہربانوں دونوں کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے، مہربانوں شہربانوں دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے، مگر ہوا یہ کہ شہربانوں کے لیے جب جب لڑکے آئے ہیں بڑے بڑے راجکمار، جب جب راجکمار اور راجاؤں مہاراجاؤں کے بیٹے آئے ہیں تو ایران کا ایک دستور تھا کہ لڑکی خود پسند کرے تو ہی وہ رشتہ طے ہوتا تھا، اور یہ سنسکرتی ہمارے اتر پورو بھارت میں بھی تھی، یہ سنسکرتی اتر پورو بھارت میں بھی تھی۔ حالانکہ مجھے وہ قصہ بیان نہیں کرنا ہے، صرف آپ کے دماغ میں ڈالنے کے لیے مجبوری میں یہ بات بول رہا ہوں کہ راجا جنک کو جب اپنی بیٹی سیتا کی شادی کرنی ہوئی تو سیتا سے کہا کہ سیتا تو بتا تو کس لڑکے سے شادی کرے گی؟ سیتا نے کہا یہ دھنوش جو توڑ دے گا وہی میرا پتی ہوگا۔ کئی راجا مہاراجا آئے مگر دھنوش توڑ ایودھیا والے نے توڑ دیا اور دونوں کا گٹھ بندھن ہو گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ میں جو تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میری ایک ایک بات کو آپ اپنے ذہن میں بیٹھا سکیں۔ تقریریں آپ مسلسل 4-5 دن سے سن رہے ہیں، آج 2-4 تاریخی باتیں لے کر یہاں سے اٹھے جس کا وعدہ میں مسلسل 5 دن سے کر رہا ہوں کہ یہی دستور ایران کا تھا کہ دلہن لڑکی جب تک لڑکے کو دیکھ کر اوکے نہ کہہ دے تب تک وہ رشتہ طے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اب گنگا الٹی بہ رہی ہے، اب لڑکا ہاں یا نہ کرتا ہے، وہ زمانے میں لڑکی کو اختیار تھا کہ وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو اسے ریجیکٹ کرے۔ تو شہر بانوں کے لیے شاہ ایران خسرو پرویز کی مرضی تھی کہ دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے، اور اس ضمن میں میوات کے راجا مہاراجا ہریش چندر کے بیٹے چندر گپت سے مہربانوں کی تو شادی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، مگر شہربانوں کے لیے جو جو راجکمار آئے اور شہربانوں نے جن جن راجکماروں کو دیکھا سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ مجھے پسند نہیں، یہ مجھے پسند نہیں، یہ مجھے پسند نہیں، یہ مجھے پسند نہیں۔ سینکڑوں رشتے شہربانوں نے ٹھکرا دیے، سینکڑوں رشتے ٹھکرا دیے شہربانوں نے، اور جب جنگی قیدی ہو کر مدینہ آئی اور فاروق اعظم کو معلوم پڑا کہ یہ شاہ ایران کی بیٹی ہے تو سیدنا فاروق اعظم نے امام حسین کا انتخاب کیا۔ امام حسین کی جب رضامندی دیکھی، حسین پاک نے کہا کہ امیر المومنین آپ اور بابا علی مرتضیٰ اگر متفق ہیں تو میں آپ کی بات سے باہر نہیں جاؤں گا، جیسا آپ دونوں بہتر سمجھے۔ امام حسین کو کھڑا کیا دربار خلافت میں، اور سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایک خادمہ کو بھیجا، کہا شاہ ایران کی بیٹی شہربانوں کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ جب شہربانوں آئی اور شہربانوں کو فاروق اعظم نے مخاطب کر کے کہا یہ تاریخ عرب میں حضرت یہ واقعہ تاریخ عرب میں بھی ہے، یہ فاروق اعظم نے کہا کہ شہربانوں تو کے شاہی گھرانے کی لڑکی ہے اور اسلام اخلاق والا مذہب ہے، ہم تیرے ساتھ لونڈیوں والا سلوک کرنا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو بادشاہ زادی ہے، اس لیے مدینہ میں بھی عزت کے ساتھ سر اٹھا کر گھریلو بیوی بن کر رہے۔ شہربانوں میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینے کے ایک اچھے نوجوان سے تیرا نکاح کر دیا جائے۔ یہ بات کس نے کہی؟ ذرا سا بولو۔ فاروق اعظم نے۔ بیوی شہربانوں نے کہا کہ مسلمانوں کے امیر مجھے اختیار ہے ہاں یا نہ کہنے کا۔
شہر بانو نے کیا کہا فاروق اعظم سے کہ امیر المومنین کیا مجھے اختیار ہے ہاں یا نہ کہنے کا؟ فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ اختیار اسلام نے ہی دیا ہے، جب تک ایجاب و قبول نہیں تو نکاح کیسے؟ ایجاب و قبول کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں تجھے اختیار ہے، اگر تو ہاں کہے گی تو یہ کام ہوگا۔ اسلام زبردستی والا مذہب نہیں۔ بی بی شہربانو نے کہا کہ امیر المومنین اگر مجھے اختیار ہے تو بتائیے کہ کس مدینے کے نوجوان سے میرا نکاح ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ شہربانو چہرے سے کپڑا ہٹا، شہربانو چہرے سے گھونگھٹ ہٹا، شہربانو چہرے سے کپڑا ہٹا، یہ ہمارا مدینے کا شہزادہ حسین۔ شہربانو چہرے سے کپڑا ہٹا، یہ گھونگھٹ ہٹا، دیکھ یہ مدینے کا شہزادہ، یہ ہمارے مدینے کا شہزادہ ہے حسین، ہم چاہتے ہیں کہ یہ حسین سے تیرا نکاح کر دیا جائے۔ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھو، ایران کا شاہ نامہ ایران اٹھا کر دیکھو، یہ سب 1300-1400 سال پرانی کتابیں ہیں۔ جس وقت فاروق اعظم نے کہا کہ شہربانو چہرہ ہٹ کھول، چہرے سے کپڑا نقاب ہٹا، دیکھ یہ لڑکا ہے ہمارے مدینے کا شہزادہ حسین، میں چاہتا ہوں کہ اس سے تیرا نکاح کر دیا جائے۔ اور جب شہربانو نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فاطمہ کے لال حسین کو دیکھا تو وہی چیخ اٹھی کہ بخدا بخدا بخدا، بالغ ہونے سے پہلے، آج بالغ ہونے سے لے کر آج تک میں مکمل 170 بار، بالغ ہونے سے آج تک مکمل 170 بار یہ خواب دیکھ چکی ہوں، اور خواب میں کوئی یہ چہرہ مجھے بتا کر کہتا ہے کہ شہربانو اس دلہے کے علاوہ کوئی تیرا دلہا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہید اعظم ان سے حضور مخدوم سمنا حضرت علامہ سید رفیق عالم صاحب قبلہ۔ بخدا 170 بار میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور ہر خواب میں یہی مجھے چہرہ بتایا جاتا تھا، اور ایک آواز آتی تھی غیب سے کہ شہربانو اس دلہے کے علاوہ تیرا کوئی دلہا نہیں ہوگا، اور یہ دلہا دونوں جہان میں تیری کامیابی کی کھلی علامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہربانو نے علی مرتضیٰ کے سامنے، فاروق اعظم کے سامنے کہا کہ وہ آواز مجھے کہتی تھی کہ شہربانو دنیا جہان کی تو مقدر والی لڑکی ہے کہ تیری نسل سے کروڑوں ولی اللہ پیدا ہونے والے ہیں۔ شہربانو تیرے شکم سے، تیری نسل سے کروڑوں ولی اللہ پیدا ہونے والے ہیں، تیرا دلہا اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جب شہربانو کی یہ رضامندی دیکھی تو فاروق اعظم نے خود خطبہ پڑھا، مولا کائنات نے ایجاب و قبول کروایا، اور شہربانو کی مہر کی رقم، شہربانو کے مہر کی رقم حسین پاک کی طرف سے امیر المومنین نے ادا کی، اور اس طرح شاہ ایران خسرو پرویز کی بیٹی، چھوٹی بیٹی شہربانو میرے تمہارے آقا فاطمہ کے لال علی مرتضیٰ کی آنکھوں کے تارے اور رسول کونین کے جگر گوشہ حسین پاک کی بیوی بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی شہربانو کی شکم سے علی اکبر اور زین العابدین ہیں، اسی زین العابدین کے بیٹے امام باقر ہیں، اسی زین العابدین کے بیٹوں میں امام جعفر ہیں، انہی کی اولادوں میں سیدنا موسیٰ کاظم ہیں، انہی کی اولادوں میں سیدنا علی رضا ہیں، انہی کی اولادوں میں امام محمد تقی ہیں، انہی کی اولادوں میں امام محمد رفیع ہے، انہی کی اولادوں میں امام حسن عسکری ہے۔ ارے اسی شہربانو کی نسل میں آخری زمانے میں امام مہدی پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام مہدی انہی کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ دم ماریں،
تھوڑی دیر کے لیے دم مارے. شہر بانوں کی بڑی بہن کا نام, بس میں ختم کر رہا ہوں, زیادہ آپ کا ٹائم غارت نہیں کروں گا. شہر بانوں کی بڑی بہن کا نام مہر بانو. مہر بانو کا رشتہ کہاں ہوا؟ مہاراجا ہریش چندر کے بیٹے چندر گپت کے ساتھ. مہر بانو کی شادی مہاراجا ہریش چندر کے بیٹے چندر گپت کے ساتھ. بڑی بہن ہندوستان میں چندر گپت کے گھر میں, اور چھوٹی بہن فاطمہ کی بہو, چھوٹی بہن علی مرتضیٰ کی بہو, چھوٹی بہن رسول کائنات کی نواسا بہو, جس کی نسل میں کروڑوں ولی اللہ پیدا ہوئے اور قیامت تک حسینی سادات ہوتے رہیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ مہاراجا ہریش چندر کا بیٹا چندر گپت اور فاطمہ کا لال حسین پاک, یہ دونوں کون ہوئے آپس میں؟ اور سنو تاریخ کی بات, 58-54 کی کتابوں میں کوئی دم نہیں رکھا, ورنہ تم کو درود و فاتحہ سے یہ 58-54 کی کتابیں دور کر دیں گی, میلاد و سلام سے دور کر دیں گی, مزارات اور بزرگوں کے وسیلے سے تم کو دور کر دے گی. ہم 1000 سال کے اوپر کی کتابوں کی بات کرتے ہیں, ہم نے وہی کتابیں پڑھی ہیں. 58-54 پر نہ کل ہمارا یقین تھا, نہ آج ہے, نہ کبھی ہوگا ہمارا یقین. یہ 58-54 میں تو یہ ناجائز وہ ناجائز, یہ حلال وہ حرام, فاتحہ مت دلاؤ تو درود مت دلاؤ, یہ سب کیا ہے بابا؟ ہم تو 1400 سال پرانا اسلام کے ماننے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بہرحال تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, جس وقت ہجری سن 60 میں یزید تخت پر بیٹھا امیر المومنین کے انتقال کے بعد, ایک 5 منٹ اور رکو, اس کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھو, اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, زیادہ ٹائم انشاءاللہ میں نہیں لوں گا تمہارا. ہجری سن 60 میں امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا تو یزید نے سب سے پہلے مدینہ کے گورنر کے پاس خبر بھیجی کہ حسین سے میری بیعت لو, عبداللہ ابن زبیر سے میری بیعت لو, عبداللہ ابن عباس سے میری بیعت لو, عبداللہ ابن مسعود سے میری بیعت لو, عبداللہ ابن عمر سے میری بیعت لو, کیونکہ بڑے بزرگ یہی مدینہ میں تھے. اس وقت بڑے بزرگ یہی مدینہ میں تھے, اور یزید کو خطرہ یہی تھا کہ یہ 5 اگر مان گئے تو کوئی انکار کرے گا ہی نہیں. اس لیے سب سے پہلے ان 5 کو یزید نے اٹیک کیا. حسین پاک رجب کے مہینے میں, ہجری سن 60 رجب کے مہینے میں یزیدی ظلم, جب یزید کا پیغام آیا کہ حسین اگر بیعت نہ کرے تو ان کو معاذ اللہ, تو حسین پاک مکہ مدینہ چھوڑ کر, آپ نے ہزاروں بار ہزاروں عالموں سے سنا ہوگا, میں اپنے ہی مقصد پر صرف چل رہا ہوں کہ حسین پاک نے جب مدینہ چھوڑا مکہ گئے تو یہ خبر کہ حسین پاک کو ستایا جا رہا ہے اسلامی حکومت میں, اسلامی حکومت میں حسین پاک کو ستایا جا رہا ہے, وطن سے بے وطن کیا جا رہا ہے, گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے, مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. جب یہ خبر میوات میں راجا ہریش چندر کے بیٹے مہاراجا چندر گپت تک پہنچی تو اسے بڑا جلال آیا کہ شہر بانوں کے شوہر کے ساتھ اسلامی حکومت میں یہ ظلم. تو خود مہاراجا چندر گپت نے بھی آقا حسین کے پاس ایک عریضہ پیش کیا کہ حسین ابن علی, میں آپ سے وننتی کرتا ہوں, وننتی سمجھتے ہو نا حسین, میں آپ سے وننتی کرتا ہوں کہ آپ میرے راجیہ میں پدھاریں تو میں آپ کو سنگھاسن مگڑ دے کر آپ کا سیوا اور داس بن جاؤں گا. یہ بات چندر گپت نے آقا حسین کے سامنے رکھی تھی کہ حسین, عرب میں اسلامی راجیہ میں آپ پر یہ اتیاچار, آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, آپ یہاں پدھاریں
میوات میں پدھارے، میں آپ کو سنگھاسن اور مکٹ سونپ دوں گا اور آپ کا سیوک، آپ کا داس بن کر رہوں گا میں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ نے تاریخیں پڑھی ہو یا مورخ عالموں کی تقریریں سنی ہو، تو آقا حسین نے مقام کربلا میں حضرت آخری وقت میں بھی عمرو بن سعد سے کہا تھا کہ اگر میرا عرب میں رہنا تم کو پسند نہ ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے ہندوستان چلا جاتا ہوں۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ مہاراجا ہریش چندر کا بیٹا مہاراجا چندر گپت دعوت دے چکا تھا حسین پاک کو آنے کی، اور اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیے کہ حسین پاک آپ یہاں آئے، آپ یہاں آئے، آپ یہاں آئے، اور حسین پاک ذی القعدہ کے آخری میں یا ذی الحج کے شروع میں آپ مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو مہاراجا ہریش چندر کا بیٹا مہاراجا چندر گپت نے 10,000 برہمنوں کو تیار کیا۔ میں تاریخی بات بتلا رہا ہوں، ہسٹری آف دا میواڑ انگریزی کتاب ہے یہ، اور لارڈ کرزن وائسرائے ہند نے یہ کتاب لکھی ہے آج سے 250 سال پہلے۔ اسی طرح جیون چریتر چندر گپت سنسکرت میں یہ کتاب ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں ان کتابوں کو کہ چند مہاراجا چندر گپت نے 10,000 برہمنوں کو امام حسین کے لیے روانہ کیا کہ جائیں آپ اور ان کو آپ یہاں لے کر آ جائیں۔ ان کو یہاں لے کر آئے ہندوستان، اور برہمنوں کو اس لیے روانہ کیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ پیغمبر اسلام کے نواسے اور سب سے بزرگ ہے اس وقت سارے سنسار میں، اسلام میں سب سے بڑے بزرگ ہیں، تو بزرگوں کے سواگت کے لیے گنگا رام توتا رام نہیں بسے اسی گریڈ کے برہمنوں کو روانہ کیا تھا۔ 10,000 برہمن آئے تھے حسین پاک کو لینے کے لیے، مگر حیرت افسوس صد افسوس مقام رائے میں جب عبید اللہ ابن زیاد ثقفی کو یہ بات معلوم ہوئی، عبید اللہ ابن زیاد ثقفی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ہندوستان کے 10,000 لوگ حسین کو یہاں سے ہندوستان لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو عبید اللہ ابن زیاد ثقفی کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ 10,000 لوگ اگر حسین کو ہندوستان لے گئے تو ہندوستان جا کر حسین اپنی طاقت بنائیں گے اور پھر دوبارہ یزید کے خلاف علم کہیں بلند کر دے۔ یہ ڈر اس کمینے کے دل میں تھا، تو اس ظالم نے مقام رائے میں وہ 10,000 برہمنوں کا گھیراؤ کیا۔ وہ بیچارے غریب اس لیے مارے گئے کہ ان کی زبان عربی، ان کی زبان میواتی، یہ کہے تو وہ نہ سمجھے، وہ کہے تو یہ نہ سمجھے، اور اس بے خبری میں وہ 10,000 برہمنوں کا قتل کر دیا گیا مقام رائے میں۔ اور یہ قتل کب ہوا؟ محرم کی 7 تاریخ، اور ٹھیک 3 دن کے بعد 10 محرم کو فاطمہ کا چمن یزیدیوں نے سمجھ رہے ہو نا، 7 تاریخ ہجری سن 61 7 محرم کو یہ 10,000 ہندوستانی برہمنوں کو مقام رائے میں عبید اللہ ابن زیاد ثقفی نے قتل کر دیا گیا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد ثقفی کون؟ یزید کا سب سے بڑا چمچا، حسین پاک کے خلاف کربلا میں فوج بھیجنے والا کون؟ یہی عبید اللہ ابن زیاد ثقفی یزیدی، امام مسلم اور ان کے چھوٹے بچوں کو کوفہ میں شہید اسی ظالم یزیدی نے کروایا۔ 7 محرم کو
हिजरी सन 61 7 मुहर्रम 10,000 हिंदुस्तानी ब्राह्मणों को मकाम रय में यजीदी उबैदुल्ला इब्न जियाद ने कत्ल कर डाला और 10 मुहर्रम को फातिमा का लाल करबला में शहीद हुआ। तारीख फिरोज शाही किताबें नाम नोट कर लो। तारीख फिरोज शाही, तारीख ईरान, तारीख खुसरो शाही, तारीख ज़रतश्ती, जीवनी ऑफ हरिश्चंद्र, इतिहास ऑफ मेवाड़, हिस्ट्री ऑफ द मेवाड़, ये सारी किताबों में ये बात मौजूद है। 7 मुहर्रम को 10,000 ब्राह्मणों को कत्ल कर दिया गया और मकामे रय में इराक में, और 10 मुहर्रम को फातिमा के चमन को जालिमों ने उजाड़ दिया करबला में। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर कयामत के दिन तुम मेरा गरिबान पकड़कर रब के सामने पूछोगे तो वहां भी प्रूफ करके बताऊंगा मैं। 7 तारीख को इन्हें कत्ल किया, 3 दिन बाद 10 मुहर्रम को फातिमा का चमन उजाड़ दिया गया। 11 मुहर्रम मकामे रय के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हजरत, मकामे रय के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि 10 का दिन गुजर जाने के बाद जब 11वीं रात आई, 10 का दिन गुजर जाने के बाद 10 का दिन गुजरने के बाद जब 11वीं रात आई तो कूफियों के लिए तो हुसैन का सर उनके पास था। कूफियों के लिए तो हुसैन पाक का सर उनके पास था, मगर राय के लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा कि सुर्ख जोड़े में सफेद घोड़े पर बैठा एक सवार आया। उसने वो तमाम हिंदुस्तानी ब्राह्मणों के सरों को तन से जोड़ा, फूक मुबारक लगाया, उठ के बैठ गया। उसके सर को तन से जुदा जोड़ा, फूक मुबारक लगाया, वो उठकर बैठ गया। उसकी लाश से उसके सर को जोड़ा, फूके मुबारक लगाया, वो सर जुड़ा, उठकर बैठ गया। इस तरह वो 10,000 ब्राह्मण दोबारा अल्लाह ने उनको जिंदगी अता फरमाई। और रय के लोगों की ये रिवायत है कि जब वो जोड़ने वाला सुर्ख लिबास वाला सर को जोड़ता था तो ये कहता था कि अल्लाह, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल कोई गैर मुस्लिम ये न कहे कि हुसैन के नाम पर मरने, हुसैन की मदद को जाने वालों का ये अंजाम हुआ, हुसैन की मदद को जाने वालों का ये अंजाम हुआ। अल्लाह रब्बे जिल जलाल, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, इन सबको तो जिंदगी अता फरमा दे। इधर यहाँ हुसैन ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, और वो 10,000 ब्राह्मण सबके सब दोबारा जिंदा हुए। मुहर्रम का 10 दिन गुजरा, 11वीं की रात, और वो सारे ब्राह्मण आज तक हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में, सिंध में, पंजाब में, मुल्तान में, लाहौर में, अमृतसर में, पटियाला में, चंडीगढ़ में, सरहिंद में, इन इलाकों में आज भी वो दक्षिणी ब्राह्मण है। और दक्षिणी ब्राह्मण की यह सबसे बड़ी निशानी कि उनके गले में कटा हुआ निशान पैदा होते ही होता है, बच्चे बच्चे के गले में। आप लोगों में से भी अगर कोई बड़ा बूढ़ा 70-80 बरस का आदमी होगा और उसने उस इलाके को अगर देखा होगा, मेवाड़ के इलाके को या सिंध पंजाब के इलाके को, तो यकीनन उनकी मुलाकात दक्षिणी ब्राह्मणों से हुई होगी। ये मेरे हुसैन की अजमत के शहीद होने के बाद भी जमाने को जिंदगी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए यहाँ शहीद हो गए, मगर हकीकत में हुसैन शहादत के बाद भी ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है कि शहादत की ही रात में 10,000 को जिंदगी दी। आज तक दुनिया उन्हीं के सदक़े में जिंदा है, क़यामत तक उन्हीं के सदक़े में जिंदा रहेगी। खड़े होकर सलातो सलाम तशरीफ रखे,